حضرات محترم، جیسا کہ آج 18 ذی الحجہ ہے اور آج کی تاریخ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ حضرات اکرامی، آج حضرت عثمان غنی کے فضائل و کمالات میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا نام عثمان اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام عفان ابن عاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف، یعنی کہ 5ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی حقیقی نواسی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا۔ حضرت عثمان غنی جب تک کہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جب تک کہ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کا چچا حکم بن عاص آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ جب حضرت عثمان غنی نے ایمان قبول کیا تو آپ کا چچا حکم بن عاص آپ پہ ظلم و ستم کرنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی اپنی خالہ کے یہاں جاتے ہیں، اکثر آپ اپنی خالہ کے یہاں جایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ اپنی خالہ کے یہاں گئے تھے اور آپ کی خالہ کاہنہ تھی، یعنی کہ وہ جادو وغیرہ کرتی تھی اور آگے کے حالات کو بتاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو آپ کی خالہ نے کہا، اے عثمان، بڑے اچھے موقع پر آئے ہو، میں جادو وغیرہ کر رہی تھی، میں آگے کے حالات کی خبر لے رہی تھی، جناتوں سے خبر معلوم کر رہی تھی، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ تمہاری قسمت کا جو ستارہ ہے بڑا ہی بلند ہے، اور تمہارے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں گی، اور وہ اس طرح حسین و جمیل ہوگی کہ ان عورتوں اور شہزادیوں کی طرح آپ نے کسی عرب میں کسی کو نہ پایا ہوگا، اور آپ اس نبی کے 3رے خلیفہ مقرر ہوں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے یقین نہیں کیا، آپ نے سوچا کہ کہا مجھ جیسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 2 بیٹیاں آئیں، تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی خالہ آپ کو بلاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کی خالہ کہتی ہے، اے عثمان، میں جادو وغیرہ کر رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ وہ نبی دنیا میں مبعوث ہو چکے ہیں، وہ نبی دنیا میں تشریف لے آ چکے ہیں، ذرا پتہ لگائیے کہ کس شخص نے نبی کا دعویٰ کیا ہے، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے باہر تشریف لائے، اور آپ کی ملاقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور سیدنا صدیق اکبر سے آپ کا تعلق دوستانہ تعلق تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی اسلام لائے کچھ 2 یا 3 دن ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے صدیق اکبر، عرب والے کے کیا حال ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عثمان، زمین والوں کے حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن آسمان والوں کے حال ضرور معلوم ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے صدیق اکبر، تم کب سے آسمان والوں کی خبر دینے لگے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں، اے عثمان، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے ہمارے ساتھی محمد پر، اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، یہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے ان پر ایمان لے آیا ہے۔ اے عثمان، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے بالکل کچھ سوچا نہیں اور نہ دل میں کچھ خیال آیا، بلکہ آپ نے کہا کہ اے صدیق اکبر، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو تاکہ میں ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جب سیدنا عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا. پھر جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کی خبر آپ نے آ کر فوراً اپنے چاچا حکم بن عاص کو دے دی اور آپ نے یہ سوچا کہ میرا چاچا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, مجھے بڑا چاہتا ہے, تو اگر وہ آپ نے یہ سوچا کہ میں اگر انہیں اپنے اسلام لانے کی خبر دوں تو شاید وہ بھی اسلام لے آئے, لیکن ایسا نہ ہوا. جب اس نے یہ خبر اپنے چاچا حکم بن عاص کو دی تو آپ کا چاچا آگ بگولا ہو گیا, بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اے عثمان, کیا تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ کیا تو نے اپنے ان 365 معبودوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ کا چاچا کہنے لگا کہ اے عثمان, کیا کوئی ان پڑھ شخص بھی نبی ہو سکتا ہے؟ جو محمد کسی سے نہ پڑھا لکھا ان پڑھ شخص, کیا ان پڑھ شخص بھی نبی ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. جب حضرت عثمان غنی کا چاچا حکم بن عاص نے یہ کہا کہ اے عثمان, تو اپنے دین سے پھر جا, اپنے دین کو چھوڑ دے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے چاچا, یہ ہاتھ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اب قسم خدا کی یہ ہاتھ قیامت تک کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہے. حضرات گرامی, جب آپ کا چاچا نے یہ جملہ سنا تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہے, تو اس نے کوہڑے نکالے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے مارنے لگا, اور یہاں تک کہ مارا کہ وہ تھک گیا اور کہنے لگا اے عثمان, میں تجھے 1 دن کی مہلت اور دیتا ہوں, تو سوچ لے اور کل میں تجھ سے پھر یہی سوال کروں گا. تو وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آیا اور کہنے لگا اے عثمان, تو نے کیا سوچا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے چچا, تو مجھے کتنا بھی مار, بلکہ جان سے مار ڈال, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. جب حضرت عثمان غنی کا چاچا نے اس لفظوں کو سنا تو آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا اور کرسی پہ بیٹھا کے رسیوں سے جکڑ دیا, اور 2-3 دن گزر گئے, نہ آپ کو کھانا دیا, نہ پینے کے لیے پانی دیا, بلکہ بھوک اور پیاس میں 2-3 دن رکھا. پھر تیسرے دن آیا اور ایک طرف لذیذ کھانے رکھ دیے اور کہا اے عثمان, اگر تو اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیا ہے تو تجھے یہ کھانے کے لیے دوں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے چچا, تو مجھے لذیذ کھانوں کی لالچ دیتا ہے, بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ لیا ہے. حضرات گرامی, جب آپ کا چچا ان جملوں کو سنا تو اس نے رسیوں کو کھول دیا اور کرسی سے اٹھایا اور کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چٹائی میں آپ کو لپیٹ دیا اور ایک سروں کو بند کر دیا اور دوسرے سرے سے کوئلے میں مرچی ڈال کے اس کا دھواں دینے لگا, اور وہ دھواں اس میں جا کر جمع ہونے لگا. آپ کی حالت اس طرح ہوئی کہ آپ خاص کس کے بے حال ہو گئے اور آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. پھر جب آپ کو کھولا گیا تو دیکھا کہ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے ہیں, تو آپ پر پانی کے چھڑکے ڈالے اور ہوش میں لایا گیا اور کہا کہ اے عثمان, کیا اب بھی تو اس دن کو نہیں چھوڑے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اے چاچا, تو بھلے مجھے کتنی بھی تکلیفیں دے دے, میرے جسم کے ٹکڑے کر دے, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا. حضرات گرامی, جب آپ کا چچا نے یہ جملے سنے تو اس نے آپ کو اب جو حضرت عثمان غنی کے والد کے باپ کی دولت اس کے پاس تھی تو آپ نے اس دولت سے بے دخل کر دیا اور گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اے عثمان, جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑو گے, میں تمہیں جس دن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو گے میں تمہیں ساری مال و دولت دے دوں گا اور گھر بھی تمہیں دے دوں گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے چچا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ہزاروں دولت کو اور ایسے ہزاروں گھر کو قربان کرتا ہوں. حضرات گرامی, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھا. جب حضرت عثمان غنی آپ کے پاس آئے اور آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں اور مجھے مال و دولت سے اور گھر سے بے دخل کر دیا گیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے عثمان گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا نوازے گا کہ میرے تمام صحابہ میں تجھ سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیا کے مال سے بھی نوازے گا اور آخرت کے مال سے بھی نوازے گا. حضرات گرامی، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام سے فرمائے کہ جن کو زیادہ تکلیف ہے، جنہیں زیادہ ستایا جا رہا ہے، جن پر زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ پہلے عیسائی تھا، پھر اس نے آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ حبشہ کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. تو کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ پہ ظلم کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کے بعد سے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. اور پھر اتنا ہی نہیں، آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کی، لیکن آپ حبشہ سے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیے. اس طرح سے آپ کو ذو الہجرتین یعنی دو ہجرت والا کہنے لگے، اور یہ فضیلت اور کسی صحابہ اکرام کو حاصل نہیں ہے. حضرات اکرامی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور راستے میں آپ کو کفار و مشرکین نے روک لیا اور کہا اے عثمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ جا رہا ہوں. تو ان کفار و مشرکین نے، آپ جب مکہ پہنچے تو اپنا جو کمایا ہوا مال و سامان تھا، کپڑے وغیرہ تھے، سب ساتھ لے کر جا رہے تھے. تو کفار و مشرکین نے کہا اے عثمان یہ سامان لیے کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامان یہی چھوڑ جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھلے تم نے کمایا لیکن یہ مکہ میں کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا اسے یہی چھوڑ کر چلے جاؤ. آپ نے ان سے بہت کہا لیکن وہ مانے نہیں. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عثمان، اے میرے شوہر، آپ انہیں مال دے دیجئے، ہمیں ہجرت سے غرض ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہمیں خوب مال و دولت سے نوازے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال و دولت انہیں دے دیا. لیکن اب بھی بات ختم نہ ہوئی، بلکہ وہ یہاں تک کہ کہنے لگے کہ اے عثمان جو کپڑے تم نے پہنے وہ بھی تمہیں اتارنے پڑیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں اگر میں کپڑوں کو اتار دوں گا تو برہنہ ہو جاؤں گا، اور میرے شرم و حیا کا یہ حال ہے کہ میں کھلے غسل نہیں کرتا تھا. اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ کنویں وغیرہ کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے غسل کرنے کے لیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی برہنہ غسل نہیں کیا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے اوپر سے ہی غسل کر لیا کرتے تھے، اتنی شرم و حیا تھی آپ کے اندر. پھر وہ لوگ نہ مانے، آپ کو آخر کپڑے اتارنے پڑے. آپ کے پاس ایک ٹاٹ کا لباس تھا، اسے آپ نے زیب تن کیا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو چکے تھے. لوگوں نے آپ کو حضرت عثمان غنی کی خبر دی. تو حضرت عثمان غنی مدینہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے عثمان، میں نے سنا ہے کہ تم جب آ رہے تھے تو تمہارے مال و دولت کو چھین لیا گیا، مشرکین نے تمہیں لوٹ لیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا سارا مال و دولت کو مشرکین نے لوٹ لیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے عثمان، میری محبت میں تجھے کس طرح آزمایا گیا ہے. القریب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا مال عطا کرے گا کہ دنیا میں تجھے غنی کے لقب سے یاد کیا جائے گا، اور تو سب کو نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تجھے نوازے گا کہ تو دوسروں کو نوازنے والا بن جائے گا. حضرات اکرامی، پھر حضرت عثمان غنی مدینہ میں رہنے لگے، تجارت وغیرہ کی، مال و دولت بھی کمائے. پھر اس کے بعد 2 ہجری کا موقع آیا جب جنگ بدر ہوئی. یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی. حضرت عثمان غنی تیار ہوئے، اپنا لباس
زیب تن کیا، تلواریں لی، ہتھیار وغیرہ لیے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اور ادھر حضرت رقیہ بڑی علیل تھی. لوگوں نے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بیٹی بڑی علیل ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان مجھے خبر ملی ہے کہ میری بیٹی سخت علیل ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو. حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے اور لیکن کہا کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو پاؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام مجاہدوں میں لکھ دیا ہے، تو بدری صحابی ہے، اصحاب بدر میں تیرا شمار کیا گیا ہے. حضرات گرامی تو حضرت عثمان غنی سرکار کے حکم سے رک گئے اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے لگے. پھر اس کے بعد اسلام کی جنگ فتح ہوئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جنگ کو پہلی جنگ اسلام کی فتح ہوئی اور خوشی تھی. اور ادھر جب مدینہ منورہ آئے تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری جس دن اسلام کی پہلی جنگ فتح ہوئی اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت رقیہ کو غسل وغیرہ دیا جائے، پھر جب غسل سے فارغ ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دے. تو حضرت رقیہ کو غسل دیا گیا. پھر جب غسل سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. پھر جب آپ تدفین سے فارغ ہوئے تو حضرت عثمان غنی صدمے میں تھے. ایک طرف جنگ میں نہ شریک ہونے کا غم، اسلام کی پہلی جنگ اور میں شریک نہ ہو سکا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم. ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی صدمے میں بیٹھے تھے. 2 طرح کا غم تھا آپ کو. ایک غم یہ تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ اور اس میں آپ شریک نہ ہو سکے، اور دوسرا غم اپنی بیوی سے جدائی کا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو فرمایا اے عثمان غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ ان قریب تجھے خوشخبری دی جائے گی. آپ نے ابھی کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا لیکن خوشخبری دی جائے گی. اور دوسرا غم یہ تھا کہ اسلام کی پہلی جنگ میں آپ شریک نہ ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان جنگ کا غم نہ کر، بلکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مجاہدین میں شمار کر دیا ہے، اصحاب بدر میں شمار کر دیا ہے. اور پھر اصحاب بدر میں شمار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ جو صحابہ کرام کو دیا تھا وہ عثمان غنی کو بھی دیا گیا. پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی حضرت حفصہ جو بیوہ ہو چکی تھی. حضرت عمر نے خیال کیا، سوچ رہے تھے کہ بڑے پریشان تھے کہ بڑی جوانی میں میری لڑکی بیوہ ہو چکی ہے، ان کو لے کر بڑے پریشان تھے. تو آپ نے سوچا کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور میری بیٹی بھی بیوہ ہے، تو آپ نے سوچا کہ حفصہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں. تو آپ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں. تو حضرت عثمان نے کہا بولو کیا کہتے ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح فرما لیں. حضرت عثمان غنی نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا. حضرت عثمان غنی کو بڑا دکھ ہوا، بڑے غصے میں آئے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان نے اپنا وقت بھول گیا ہے، کھانے کے لیے محتاج تھا جب ہم نے اس کی مدد کی تھی تو اپنا وقت وہ بھول چکا ہے، بڑا گھمنڈ آ گیا اس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان کو دیا تو انہوں نے نہ ہاں کہا نہ کہا بلکہ خاموش رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا اے عمر میں جانتا ہوں کہ عثمان نے ہاں کیوں نہ کہا نہ کیوں نہ کہا. اے عمر کیا میں تیرے سامنے ایسا رشتہ نہ پیش کروں جس سے حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے.
تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر مل جائے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا حفصہ کو میرے نکاح میں دے دو اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اسی دن سے آپ کا لقب ذو النورین ہو گیا، یعنی دو نور والے۔ تو اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت اس طرح فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دو شعلہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شعلہ نور کا، ہو مبارک تم کو جوڑا ذو النورین نور کا۔ حضرت گرامی حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے علی تم حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ تم مجھے عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عثمان کی فضیلت تو وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے انہیں ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا وہاں نام عثمان مشہور نہیں ہے بلکہ ذو النورین مشہور ہے۔ حضرت گرامی حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں بہت سی احادیث کریمہ آئی ہے، جس طرح سے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرماتے، فری بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا تہبند شریف لنگی شریف گھٹنے سے اوپر تھا۔ آپ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے، اپنی لنگی مبارک کو درست نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پھر بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو درست فرمانے لگے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ جب یہ اصحاب گئے تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ جب میرے والد آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے، جب حضرت عمر بن خطاب آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے تھے، جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرات گرامی یہ ہے حضرت عثمان غنی کی فضیلت۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ اگر آپ اندھیرے میں جاتے تو آپ کا چہرہ بالکل صاف نظر آتا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں روشنی کا کیا انتظام ہے؟ کیونکہ اس وقت قیامت آئے گی تو ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، چاند و سورج سب فنا ہو جائے گے اور چاند و سورج بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ چاند و سورج پر عذاب ہوگا، بلکہ جو لوگ چاند و سورج کو پوجتے تھے ان کے لیے عذاب دیا جائے گا، وہ چاند و سورج ان کو عذاب دیں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں روشنی کا کیا انتظام ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان جب جس جنت میں داخل ہوگا اور جس طرح وہ جس درجے پر داخل ہوگا اسی طرح وہ روشن ہوتے جائے گا، یعنی کہ جنت کی روشنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت گرامی حضرت عمر کے بعد آپ نے مسلسل 12 سالوں تک خلافت کی۔ 6 سال آپ نے بڑے ہی حضرت عمر کا دبدبہ رہا اسلام کا آپ کی خلافت میں۔ 6 سال تک کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوا۔ جب 6 سال بیت گئے پھر اس کے بعد سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اٹھا۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو اس بے رحمی سے قتل کیا، اس بے رحمی سے آپ کو شہید کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی پہ 7 دن تک لگاتار کھانا پانی سب بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حسین اور بہت سے صحابہ کرام نے اپنے صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی کے لیے پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ آپ خلیفہ وقت کی امیر المؤمنین کی حفاظت کریں تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو وہ حضرات کھڑے رہ گئے۔ پھر باغیوں نے یہ کیا کہ آپ پر پیچھے سے وار کیا، دوسرے گھر سے آئے آپ کے گھر میں اور آپ پر اس طرح وار کیا کہ آپ کے اوپر ایسا خنجر چلایا آپ کے پیچھے کی جگہ پر کہ آپ کا بھیجا پھٹ گیا اور خون کا پھوارہ نکل پڑا۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اس
خون کو روکنا چاہا تو ان باغیوں نے آپ کے ہاتھ پر ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا ہاتھ چند تن سے جدا ہو گیا اور آپ کا خون کا قطرہ قرآن شریف پر گرا. اور جب آپ کی بیوی نائلہ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بچانے کے لیے گئی تو ان باغیوں کے اس وار سے کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے زمین پر گرا دیا اور منہ پہ تماچے بھی مارے, یہاں تک کہ تلوار سے آپ کے سینے میں بار بار وار بھی کرتے رہے. جب آپ کو بچانے کے لیے گئی تو ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی حضرت عثمان کی بیوی کی. پھر حضرت عثمان کی بیوی نے آوازیں لگائی, بچاؤ, امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے. یہ خبر سارے مدینہ میں پھیل گئی اور پھر اس کے بعد حضرت علی تک یہ خبر پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف آئے اور اپنے صاحبزادوں کو تماچے مارنے لگے. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلی مرتبہ اپنے صاحبزادوں کو تماچے مارے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر, اور کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے تھے کہ امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بابا جان باغیوں پیچھے سے حملہ کیے تھے, اگر وہ باخدا سامنے سے حملہ کرتے تو ہم اپنی جانیں پیش کر دیتے. پھر اس کے بعد 3 دن تک آپ کی لاش وہی گھر میں رکھی رہی. باغیوں نے آپ کی لاش کو نہ غسل دینے دیا نہ کفن دینے دیا گیا. پھر حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ اے علی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کہ عثمان کی تجدید و تدفین کی اجازت تک نہیں مل رہی ہے. تو آپ صدمے سے اٹھتے ہوئے اس طرح آئے کہ باغی آپ کو دیکھ کر ڈر گئے کہ کیا کرے. حضرت علی آ رہے ہیں کہ آپ کو راستہ دینے لگے. حضرت علی آئے اور حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے. پھر آپ کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ میں صرف 17 لوگ تھے. باغیوں لوگ نے اس قدر آپ پہ ظلم و ستم کیے تھے, صرف 17 لوگ, لیکن آسمان میں فرشتوں نے حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھی.